کہ آج 800 سال ہو گئے ہمارے علاقے میں ایک چیف منسٹر صاحب تھے 5 سال پہلے نہیں 7 سال پہلے چیف منسٹر تھے انہوں الیکشن میں پھر ہار گئے سیٹ چلے گئی آج کہاں ہے نہیں معلوم گھر کہاں ہے ان کا نہیں معلوم ہے نہیں مر گئے وہ بھی نہیں معلوم تلنگانہ میں ہے نہیں مہاراشٹر کو آ گئے وہ بھی نہیں معلوم ہے نہیں لندن امریکہ کو بھاگ گئے وہ بھی نہیں معلوم بات سمجھ رہے ہیں حالانکہ وہ ایک دور تھا چیف منسٹر تھا اس کے نام کے لیسن پڑھوائے جاتے تھے اس کے آگے 16 گاڑیاں پیچھے 18 گاڑیاں چلتے تھے ساری فوج ساری پولیس اس کے پیچھے گن لے کے اس کی حفاظت کرنے اس کے ساتھ ساتھ ہوتی تھی مگر آج کہاں ہے نہیں معلوم آج سے 50 سال پہلے کوئی صدر جمہوریہ تھے آج کہاں ہے نہیں معلوم آج سے 50 سال پہلے کوئی وزیر اعظم تھا آج کہاں ہے نہیں معلوم مگر آج سے 800 سال پہلے اس زمین پر ایک خواجہ معین الدین چشتی تھا سبحان اللہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت خواجہ کا ہندوستان خواجہ کا ہندوستان فیضان اولیاء اللہ سبحان اللہ سبحان ارے 750 سال پہلے محبوب الہی تھے آج بھی میلہ لگا ہوا ہے سبحان اللہ آج بھی دربار سجا ہوا ہے 50 سال 25 سال پہلے 5 سال پہلے والوں کی تاریخ نہیں ملتی نام نہیں ملتا مگر اولیاء اللہ کا نام دیکھو آج بھی زندہ ہے دربار آج بھی زندہ ہے میرے مخدوم ماہیمی کا دربار آج بھی زندہ ہے آج بھی پولیس وہاں کھڑے ہو کر سلوٹ ٹھوکتی ہے سلام ٹھوکتی ہے سلامی پیش کرتی ہے کیوں پیش کرتی ہے کیونکہ یہ وہ بادشاہ ہے جن کو اللہ نے کبھی موت نہیں دی ہے یہ ظاہری موت ہے جو ہماری آنکھوں سے پردہ ہو گیا ورنہ اللہ نے تو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی عطا فرمائی آج بھی یہ اپنی خبروں میں بیٹھ کر دلوں پہ حکومت کر رہے ہیں آج بھی اپنی مزارات میں لیٹ کر اللہ کے بندوں کی مدد کے لیے کام کر رہے ہیں میرے پیارے بھائیوں اولیاء اللہ اللہ کا انتخاب ہے اللہ جب کسی کو منتخب کر لیتا ہے تو ان کو ایسی قوت عطا کر دیتا ہے ایسا کمال عطا کر دیتا ہے کہ وہ لمحوں میں کائنات کے اس کونے سے اس کونے کو پہنچتے ہمارے حیدرآباد میں ایک بزرگ ہے ان کا نام ہے احمد بادیپا یہ بادیپا جو ہے یہ فارسی لفظ ہے بادیپا کہتے ہیں ہواؤں میں اڑنے والا کس کو کہتے ہیں بولو ذرا زور سے بولو تقریباً سینکڑوں سال پرانے بزرگ ہیں سینکڑوں سال پرانے کئی 100 سال ہو گئے بزرگ کو آپ کا مشہور واقعہ ہے سناؤں اس کے بعد ایک عظمت سمجھاتا ہوں بزرگوں کی انشاءاللہ کبھی زندگی میں بدعقیدہ نہیں بنیں گے آپ ان کا نام ہے احمد بادیپا آپ جو ہے فوج میں تھے فوج میں تو آپ کے جو کمانڈر ان چیف تھا اس نے آپ کو ایک کام دیا تھا کہ آپ دکن حیدرآباد سے دلہی جائیں اور دلہی جا کر فلاں آفیسر سے ان ڈاکومنٹ پر آپ سگنیچر کروا کے لے آئیں اور اس کے لیے 1 مہینے کا وقت دیا سرکار احمد بادیپا رحمت اللہ علیہ وہ ڈاکومنٹس وہ پیپرز لے لیے آپ جو ہے مسلح کے نیچے بازو میں رکھ دیے نماز پڑھنے میں مشغول ہو گئے دن رات روزہ نماز تلاوت عبادت ذکر اذکار وظائف 29 دن گزر گئے 29 اتفاق سے وہ کمانڈر ان چیف کا وہاں سے گزر ہوا پوچھا کیا ہوا آپ جا کے آ گئے بولے نہیں گیا ابھی بولے 1 مہینہ آپ ضائع کر دیا ابھی تک نہیں گئے اونٹنے لگا ڈانٹنے لگا تو آپ نے کہا آپ جو کام دیے اور جو وقت دیے وہ کام آپ کو آپ کے وقت پہ مل جائے گا آپ اپنے کام میں مصروف ہو جائیے سبحان اللہ اور وہ کام کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ کل کی ہے 1 دن پہلے آپ بول رہے ہیں آپ کو آپ کے وقت پہ مل جائے گا جبکہ اس دور میں کوئی ایروپلین نہیں تھا کوئی ٹرین نہیں تھی کوئی کار نہیں تھی سینکڑوں سال پہلے بیل بنڈی گھوڑا بنڈی پہ جانا ہے جا کے کام کرا کے آنا ہے
تو آپ نے کہا آپ کا کام ہو جائے گا. بوڑھتا ہوا ڈانٹتا ہوا چلا گیا. ہوا کیا؟ دوسرے دن جمعہ تھا. آپ فجر کی نماز محلے کی مسجد میں پڑھے. باہر نکلے تو ایک بیل بنڈی والا، گھوڑا بنڈی والا اپنے گھوڑے اور بنڈی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. آپ نے کہا میاں چلے گا؟ بولے حضور کہاں چلنا ہے؟ بولے دلی چلنا ہے. پریشان ہوگا سرکار، یہ گھوڑے پہ بیٹھ کے آپ دلی کو جائیں گے؟ بولے جی ہاں، گھوڑے پہ بیٹھ کے بنڈی کے ساتھ دلی کو جائیں گے. چلے گا؟ انہیں بولا بھئی اللہ والے، جی سرکار آپ جہاں بولے چل تو بیٹھئے. بولا اس کو سمجھ میں کچھ بھی نہیں، بیٹھ جا. بولا بیٹھ گئے. حضرت قبلہ بولے آنکھ بند کر. سبحان آنکھ بند کرا. اللہ. بولے درود پڑھ. درود پڑھنا شروع کرا. 14 مرتبہ درود پڑھا. 14 مرتبہ، بس اتنی دیر. آپ نے کہا آنکھ کھول. آنکھ کھولا تو دلی میں تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پریشان ہو گیا، زمین نکل گئی، فاختے اڑ گئے. یہی تو ہے ولی کی قوت. پھر اس کے بعد حضرت قبلہ بولے یہاں ٹھہر، میرا تھوڑا کام ہے، میں کر کے آتا ہوں. گئے، کام کر کے آئے. جمعہ کی نماز کا وقت ہوا، جمعہ کی نماز پڑھے. اس کے بعد اس کو بولے چلنا ہے حیدرآباد دکن؟ بولے چلنا ہے سرکار. چل بیٹھ جا. بولے گھوڑے پہ بیٹھ گیا. حضرت قبلہ پیچھے بیٹھے. بولے درود پڑھ. پڑھنا شروع کرا. 7 مرتبہ پڑھا. آنکھ کھول. کھولا تو دکن میں تھا. سبحان اللہ. زوال ہو گیا. اس لیے حضرت کی یہ کرامت کی وجہ سے آپ کا نام باد پا رکھے. ہواؤں میں اڑا کے لے گئے، ہواؤں میں اڑا کے لے گئے، ہواؤں میں اڑا کے لے کے آئے. تو اب بازو والا کیا خطرناک ڈالتے بھائی نقشبندی صاحب. با 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 با. ہوا میں اڑ کے دلی بھی گئے گئے، ہوا میں اڑ کے آ گئے گئے. ہوا کیا ٹینشن آئے بھائی یہ سنیوں کے. اللہ کرایا، اللہ کا ولی کرا. کرانے والا، اللہ. کرنے والا ولی اللہ. پریشان عبداللہ، اللہ کا بندہ، اس لیے پریشان، ٹینشن. اب میں آپ کو ایک مسئلہ سمجھاتا ہوں. پہلے حج کو جاتے تھے لوگ، حج کو تو کم سے کم 2 مہینے 1.5 مہینے کا وقت لگتا تھا حج کو جانے. گونڈیا سے جانا ہے سعودی عرب حج کے لیے، 1.5 مہینے 1 مہینے کا وقت لگتا، کشتی کے ساتھ جانا. مگر اب گونڈیا سے نکل کے ناگپور کو جانے جتنا ٹائم لگتا، ناگپور سے سعودی عرب جانے اتنا ہی ٹائم لگتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ پوچھیں گے 1.5 مہینے کا سفر 4 گھنٹے میں کیسا ہو رہا؟ ہو رہا نہیں، وہ انگریز کرا رہا. یہ انگریز کا کمال ہے. بولے کیسا؟ ایروپلین سیدھا اڑا ناگپور سے، ایسا ٹھہر گیا جا کے ہوا میں، محسوس ہی نہیں ہو رہا، چل رہا. میں حج کو جا رہا تھا جب 2006 میں، تو میرے سامنے کی سیٹ پہ ایک انٹی اور ایک انکل بیٹھے تھے، بہت ضعیف تھے، 80 سال کے تھے تقریباً. جانے سے پہلے اللہ حج کرا دیا ان کو. تو انکل کیا کرے، اٹھ کے ضرورت کو جانے لگے 1 گھنٹے کے بعد. تو انٹی کیا کر رہے ہیں، سنبھل کے جاؤ گر جائیں گے بول رہے. تو انکل کیا کرے، ایسا نکل کے، میں پیچھے کی سیٹ پہ ہوں تو میرے کو پوچھ رہے ڈرائیور نہیں آیا. میں پریشان ہوگا، آپ کون سا ڈرائیور چاچا؟ میں بولا کیا مطلب؟ پوچھے نہیں گاڑی نہیں چل رہی نا، ڈرائیور نہیں آیا، کیا پوچھ رہے؟ تو مطلب وہ چچا کیا سمجھے، اسپیڈ بریکر لگتا ہوں گا، سامنے کو تو بھی آئے تو ہارن مارتا ہوں گا، کٹا مار کے یوں نکلتا ہوں گا، ایسا سمجھے چچا. ان کو نہیں معلوم یہ پلین بولے تو صوفے پہ بیٹھے جیسا، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، بس خالی چل رہا ہے. بولا چچا تم ضرورت کو جا کے آدھا سفر ختم ہو جاتا. تو آپ غور کر رہے ہیں، جو سفر پہلے مہینوں 6 مہینے 8 مہینے کا تھا، کشتی نکال کے اس کو 1.5 مہینے میں تبدیل کرے. پھر انگریز کیا کرا، ایروپلین نکال کے وہی سفر کو 4 گھنٹے میں تبدیل کر دیا. اب ذرا غور کرنے والی بات ہے. اب میں پوچھا 1.5 مہینے میں جاتا تھا، 6 مہینے میں جاتا تھا، 4 گھنٹے میں کیسا گیا؟ بولے مولانا فلائٹ میں بیٹھ کے گیا. او ویری گڈ. فلائٹ کون بابا نکالے؟
فلائٹ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے بھیجا؟ بولے نہیں. کسی پیغمبر نے بنایا؟ بولے نہیں. کس نے بنایا؟ بولے آدھی چٹی گوری چمڑی نے بنایا. ارے انگریز کا کمال دیکھو، جو سفر 6 مہینے کا تھا انگریز 6 گھنٹے میں کرا رہا. یہ انگریز کا کمال ہے. اور